الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، معاشرے کو درست کرنے سے متعلق چند جمعے قبل آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے چند چیزوں کو ذکر کیا گیا تھا کہ جن کے اختیار کرنے اور اپنانے کے نتیجے میں معاشرہ، سماج اور افراد درست ہوتے ہیں اور صحیح رخ پر چلتے ہیں. انہی میں سے ایک چیز ہے جو اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ جب ان چیزوں پر پابندی ہوگی کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اگر انسان ان سے بچنے والا، ان سے رکنے والا بنے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اختیار کرے اور ان چیزوں کو کرنے والا بنے، تو پھر اس کی زندگی بھی درست ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کا گھر بھی درست ہوتا ہے اور پھر گھر کے ذریعے معاشرہ بھی درست ہوتا ہے. چونکہ یہ ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے. فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے. آدمی نہ سدھرے اور علاقے کے لوگ نہ سدھرے اور ہم یہ سمجھے کہ ہمارا سماج بہتر ہو جائے، ہمارے افراد بہتر ہو جائے اور ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے، چاہے ہم جتنی بھی خرابیوں میں مبتلا رہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن ہمارا سماج اچھا ہونا چاہیے. ہم چوری، جھوٹ، ڈکیتی، ہر طرح کے خرابیوں کے اندر اگر ہمارا معاشرہ مبتلا رہے اور اس کے باوجود بھی ہماری خواہش و تمنا ہو کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے تو بظاہر یہ مشکل ہے. معاشرے کو درست کرنا ہے، سماج کو بہتر بنانا ہے، افراد کو صحیح رخ پر چلانا ہے، تو پھر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو کرنے کے کام دیے گئے ہیں وہ کرنے والا بنے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے بچنے والا بنے. چنانچہ ایک حکم جو شریعت میں بڑے اہتمام کے ساتھ دیا گیا ہے وہ نشے سے بچنے کا حکم ہے. چاہے وہ نشہ شراب کے ذریعے حاصل کیا جائے، چاہے وہ نشہ اور دیگر چیزیں جس کو انسان اس وقت دنیا میں استعمال کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں خود بھی برباد ہو رہا، اس کا گھر بھی تباہ ہو رہا، معاشرہ بھی برباد ہو رہا، اس سے بچنا اور لازم اور ضروری ہے. یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ جب تک اس کو انسان اختیار نہیں کریں گے تو اس وقت تک اس کی درستگی بھی نہیں ہے، اس کے معاشرے اور سماج کی درستگی بھی نہیں ہے. تو نشے سے بچنا اور شراب سے بچنا یہ انتہائی اہم ترین حکم شریعت کا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ تاکیدی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہے کہ بچنا ضروری ہے. اس کے نقصانات ظاہری کیا ہے، باطنی کیا ہے، انسان پر کیا نقصان ہوتا ہے، سماج پر کیا نقصان ہوتا ہے، معاشرے پہ کیا نقصان ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے بارے میں جو آیتوں کو نازل فرمایا ہے وہ کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد شراب کو حرام قرار دیا گیا. عرب کا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جس طرح کی جہالتوں میں، خرابیوں میں، برائیوں میں مبتلا تھا، ان میں سے خرابی یہ بھی تھی کہ اس معاشرے میں لوگ شراب بہت زیادہ پیتے تھے اور نشے کا بہت زیادہ رواج تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ
سلسلہ وار اس سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا۔ اللہ نے ایک حکم یہ دیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے یسألونک عن الخمر والمیسر کہ شراب اور جوا ظاہر میں تم کو نفع دکھ رہا ہے لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہوا ہے۔ تو وہاں پہلی پابندی لگا دی گئی، جو سمجھدار تھے انہوں نے وہاں سے احتیاط شروع کر دی۔ اس کے بعد دوسری پابندی کا مرحلہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اس وجہ سے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھو گے تو نماز میں غلطیاں کرو گے اور نماز میں نہیں کرنے والے جو کام ہیں ان کاموں کا ارتکاب اور انجام دینے والے بنو گے۔ اس کے بعد کا آخری مرحلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا سورہ مائدہ 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے چند کاموں کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کام گناہ کے، گندگی کے اور ناپاک کام ہیں، جس میں سے ایک جوا کھیلنا تھا اور دوسرا شراب پینا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شراب کا کام کیا ہوتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، کہ شراب کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی کو اور عداوت کو ڈالے گا۔ شیطان اس کے ذریعے شراب پینے والے اور نہیں پینے والوں کے درمیان دشمنی اور عداوت کو پیدا کرے گا۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ شراب کے ذریعے شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے اور اللہ کی نماز سے روکے گا۔ جب انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، نشے کی حالت میں مار پیٹ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑ کر جھگڑ کر بغض و عداوت کو مول لیتا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسان کو اس لت میں اور اس بری عادت میں مبتلا کر کر اس کو ہر اعتبار سے ایک خراب انسان بنا کر چھوڑتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمایا کہ شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے اللہ اس کے ایمان کو اس کے اندر سے نکال دیتا ہے۔ وہ ایمان والا ہوگا تو شراب نہیں پیے گا، نشے کا عادی نہیں بنے گا، وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اختیار نہیں کرے گا، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، وہ اس کو کرنے والا نہیں بنے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بظاہر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام موضوع ہے جو مختلف موقعوں پر ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں اور ہم کو اس کی قباحت بھی معلوم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ اور معاشرے کے خاص کر جو بچے ہیں، جو بڑے ہو رہے، جوان ہو رہے، ان بچوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بچے ایک بڑی تعداد میں راتوں کے وقت نشہ لینے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ نشہ لینے کے رات کے 12 بجے 2 بجے بچوں کی جو مجلسیں ہو رہی ہے اور بچوں کی جو بیٹھکیں ہو رہی ہے اور جو صحبتیں ہو رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نشہ لے رہے۔ ایک نشہ تو وہ تھا کہ جو عام طور پر لوگ شراب کے ذریعے لیتے تھے، اب نشے کی مختلف شکلیں، نشے کے مختلف انداز دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں 500 قسم کی چیزیں ہیں کہ جس سے نشہ لیا جاتا ہے۔ ایک شراب ہی نہیں ہے کہ جس سے نشہ لیا جاتا ہے، بلکہ 500 قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کو استعمال کر کے انسان نشے میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی بے چین طبیعت کو اطمینان دلانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر ہم ان چیزوں کو استعمال کر لیں گے تو ہمارا ٹینشن، ہمارا ڈپریشن، ہماری پریشانی، ہماری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ ختم نہیں ہوں گی بلکہ اور بڑھیں گی۔ جو اس لت میں اور نشے کی عادت میں مبتلا ہے پھر وہ اور خرابیوں کے اندر اور تباہیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کس تیزی کے ساتھ ہمارا معاشرہ نشے کی لت میں اور ہمارا ملک نشے کی لت میں مبتلا ہو رہا۔ ابھی 31 دسمبر کی جو رات گئی، جس کو نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں، دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات، جس میں ہر قسم کی نوجوان ہوتے ہیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، ہر قسم کے فضول کام کرتے ہیں نیو ایئر کی خوشی میں اور نئے سال کے آمد و استقبال کے عنوان سے،
ہمارے ملک کا ایک معتبر پیپر ہے، نیوز پیپر، اس نے رپورٹ یہ بیان کی ہے کہ صرف 31 نیو ایئر کی جو نائٹ تھی اس میں مختلف اسٹیٹس جو ہمارے ملک کے ہیں، ایک رات میں جو شراب بیچی گئی ہے، کیرلا میں 100 کروڑ کی شراب صرف ایک رات میں بیچی گئی، راجستھان میں 111 کروڑ کی شراب ایک رات میں بیچی گئی، اسی طرح آندھرا پردیش میں 80 کروڑ کی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جس اسٹیٹ میں میں اور آپ رہ رہے 171 کروڑ 171 کروڑ کی شراب صرف ایک رات میں بیچی گئی ہے، اور ایک رات میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس تیزی کے ساتھ ہمارا معاشرہ اس خرابی میں مبتلا ہوتے جا رہا اور نشے کا عادی بنتے جا رہا، اور سب سے زیادہ نشہ لینے والے بچے ٹین ایج اور بعض ماہرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ شراب کی جو عادت ہوتی ہے وہ 12 سال کی عمر سے بچے کو اس کی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 12 سال نہیں رہے، اس سے پہلے سے بچے اسکول کے ماحول میں، کالج کے ماحول میں، یونیورسٹی کے ماحول میں، ہاسٹل کے ماحول میں، گھر سے دور رہنے کے نتیجے میں صحبتوں کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے اور ان چیزوں کے اندر عادی ہوتے جا رہے۔ ایمس کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 8,50,000 ایسے لوگ ہیں جو انجیکشن کے ذریعے نشہ لیتے ہیں، اور اس میں سے الگ سے 4,60,000 ایسے بچے ہیں صرف کہ جو سونگھ کر اپنی ہتھیلیوں میں ڈال کر نشہ لینے والے بن گئے۔ تو یہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے، اور ہمارا معاشرہ ہمارے ایسا نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ جو رپورٹیں ہیں کہ ایک رات میں اتنی شراب پی گئی ہے تو صرف غیر مسلم ہوں گے، نہیں، اس میں مسلمانوں کی بھی تعداد ہے، مسلمان بچے بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے، ماں باپ نے اپنی بچوں کی جو تربیت کرنا تھا، جو ان کی اصلاح کرنا تھا، جو ان کو درست کرنا تھا، جو ان پر نگرانی کرنا تھا، جو ان کی نگہبانی کرنا تھا، ماں باپ اس سے غافل ہو گئے۔ ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، باپ آ گیا رات میں اپنی دن بھر کے کام کاج سے تھکا ہوا آیا، کھایا پیا سو گیا، اب اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بچے میرے رات میں باہر رہ رہے، باہر کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، وہ رات کے کتنے حصے میں اپنے گھر کو آ رہے تو کس حالت میں آ رہے۔ شراب نہیں پی رہا ہوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن گانجا، چرس، ڈرگس اور کیسی کیسی چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بچے کی صحبتیں، میرے بچے کے تعلقات، میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کہیں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو گیا کہ جو اس طرح کی بری عادتوں میں مبتلا ہے۔ یہ شراب، جس کو حدیث میں ساری برائیوں اور بے حیائی کو جڑ کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری بے حیائیوں کی بنیاد ہے، کہ شراب پیے گا تو سارے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام کے درمیان ایک بات چلنے لگی کہ سب بڑے گناہ کون سے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ بڑے گناہ یہ بھی، تو ان لوگوں نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن عمر سے بھی پوچھ کر آؤ کہ بڑے گناہ کون سے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شراب پینا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیسے بڑا گناہ ہے، تو انہوں نے خود بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، جس نے ایک آدمی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو کہا کہ میں تیرے سامنے 4 چیزیں رکھتا ہوں، ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنانا اور اختیار کرنا تیرے لیے لازم اور ضروری ہے، اگر تو ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں کرے گا تو میں تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ اس کو پہلی پیشکش کی گئی کہ تو شراب پی، دوسری پیشکش کی گئی کہ زنا کر، تیسری پیشکش کی گئی کہ کسی کا قتل کر، چوتھی پیشکش کی گئی کہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا۔ یہ 4 چیزیں، شراب پینا، زنا کرنا، کسی کا قتل کرنا یا خنزیر کا گوشت کھانا، یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو تجھے مار دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس آدمی نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، ان 4 چیزوں میں جو ہلکی مجھے نظر آ رہی ہے وہ شراب ہے، میں شراب پی لیتا ہوں تاکہ قتل سے بھی بچ جاؤں، زنا سے بھی بچ جاؤں اور خنزیر کو کھانے سے بھی بچ جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے اس کو استعمال کیا۔ حدیث میں وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اس نے استعمال کیا تو پھر وہ نشہ پیتے رہا، نشہ اتنا چڑھ گیا کہ اب وہ اپنے قابو میں نہیں رہا،
اس کے حواس، اس کی عقل اس کے اندر کنٹرول میں نہیں رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے وہاں پر پڑے ہوئے آدمی کو قتل بھی کیا، زنا میں بھی مبتلا ہو گیا اور خنزیر کا بھی گوشت کھا لیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک شراب بنیاد ہے جو سارے گناہوں کو کروا دیتی ہے، اسی شراب کے نتیجے میں اس نے قتل بھی کیا، اسی شراب کے نتیجے میں زنا بھی کیا، اسی شراب کے نتیجے میں قتل ناحق بھی کیا۔ تو یہ وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس سے بچنے والے بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شراب تھوڑی پیے یا زیادہ پیے، نشے کی ہر چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حرام ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کوانٹٹی آپ کتنی لے رہے، تھوڑی لے رہے، ایک گھونٹ پی رہا، کوئی 2 گھونٹ پی رہا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر چیز جو نشہ پیدا کرنے والی ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا وہ بتوں کی عبادت کرنے والوں کی طرح ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو نشہ لیتا ہے اور شراب میں مبتلا ہوتا ہے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اتنی سخت ترین وعیدیں، بے شمار حدیثیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تقریباً شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، بنانے والے پہ لعنت، بیچنے والے پہ لعنت، لانے والے پہ لعنت، منگوانے والے پہ لعنت، رکھنے والے پہ لعنت، نکالنے والے پہ لعنت، بنانے والے پہ لعنت، ہر ایک پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اس لیے کہ یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے اس کا ریشو بڑھتے جا رہا اور بچوں کے اندر نشہ لینے کی عادت پیدا ہوتے جا رہی، اور چھوٹے چھوٹے بچے آج تو نئے نئے انداز میں حقہ پی رہے، معلوم نہیں حقے میں کیا کیا رکھ کر وہ لوگ پی رہے، کوئی نہیں جانتا حقے میں کون سے فلیورز کے نام سے وہ نشے کے کون سی چیزوں کو استعمال کر رہے۔ ایسی چیزوں کو بنا کر پیش کیا گیا کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور نوجوانوں کے خلاف خاص کر جو سازشیں، جو کوششیں اور جو فکریں کی گئی ہے ان میں بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ اس نوجوان کو بھٹکانے، اس کے افراد کو بے دین کرنے کے لیے تم کن چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو۔ ایک پادری نے، ایک عیسائی نے اپنے ایک اہم لوگوں کی مجلس میں، اور ان کا جو اہم پروگرام تھا اس میں کہا تھا کہ گانے والی کا ایک گانا اور شراب کا ایک گلاس وہ کام کر سکتا ہے نوجوان کو بھٹکانے میں کہ بڑی بڑی توپ و تلوار وہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کے دماغ کو بدلنا چاہے، کسی کے اندر سے ایمان کی روح کو، ایمان کے جذبوں کو ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ اس امت کے نوجوانوں کو گانوں میں لگا دو، اس امت کے نوجوانوں کو شراب میں، نشے میں مبتلا کر دو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نام کا مسلمان دھڑا لے کر اور جسم لے کر کھڑا رہے گا، لیکن اس کے اندر روح ایمانی نہیں رہے گی، اس کے اندر ایمانی جذبہ نہیں رہے گا۔ وہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قربانیاں دینے والا، اسلام پہ جمنے والا، اسلامی تعلیمات کو اپنانے والا نہیں بنے گا۔ آج کیا یہ صورتحال نہیں ہے کہ آج ہمارے نوجوان گانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اسٹیٹس چیک کر کے دیکھیے کتنے نوجوانوں کے آپ کو اسٹیٹس ملیں گے کہ صرف گانے رکھے ہوئے ہیں، یا گانے پیچھے گانا چل رہا، سامنے کچھ اور چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن میوزک میں بہرحال امت کا نوجوان مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنی کوششیں کر رہے اور اچھے انداز میں پیش کر رہے، اس کو لوگ استعمال کرتے جا رہے۔ امت کے نوجوانوں کی صورتحال اور معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ گھر گھر میں گانا بج رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بے حیائی بھی عام ہو رہی ہے، مردوں میں بھی بے حیائی، عورتوں میں بھی بے حیائی، نہ گھر میں خیر رہا، نہ گھر میں برکتیں رہے، نہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحتیں دی ہے، سارے کے سارے پریشان ہیں۔ اور یہ سمجھ رہے کہ یہ پریشانیوں کو حل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو پی لیں گے یا نشہ لے لیں گے۔ ابتدائی دور میں انسان کسی اور مقصد سے کرے گا، صحبت کے برے ہونے کے نتیجے میں۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کرنے والی بنے۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کتنے خوش نصیب گھرانے ہوں گے کہ جس میں باپ روزانہ رات کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھائے اور اس کے بعد رات ہو جائے تو بچے گھر میں رہے، باہر نہ نکلے، اور وہ رات اسی طرح گزار کے صبح پھر نئی تازگی کے ساتھ، نئی بشاشت کے ساتھ اپنے کام کاج میں لگے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں آپ کو مسلمان نوجوان نہیں ملیں گے، ترقی کے میدان میں مسلمان نہیں ملیں گے، غیر مل رہے۔ کیوں مل رہے؟ وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزار رہے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ بے ڈسپلن، بد نظمی کے ساتھ ہم لوگ جینے کے عادی بن گئے۔ تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اگر معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو نیک اور دیندار بنانا چاہتے ہیں، یا کم از کم دنیا اور دین کا کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی نگرانی کرے کہ وہ نشے سے دور رہے، وہ شراب سے، شراب کی جیسی چیزوں سے اور اس طرح کی لعنتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے بنے۔
بنے، ورنہ گھر بھی ڈہے گا اور معاشرہ بھی خراب ہوگا۔ وہ افراد قابل احترام نظر سے نہیں دیکھے جاتے کہ جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتے۔ باقی اس کی خرابیاں صحت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے کتنے ہیں، ایک لمبا موضوع ہے، مستقل چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی خرابی اتنی خطرناک بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت میں جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی اور جہنمی پانی طلب کریں گے تو ان کو جو چیز دی جائے گی وہ جہنمی، خاص کر اللہ کے نبی نے فرمایا جو شرابی ہوں گے اور نشے کے عادی ہوں گے، ان کو جو چیز دی جائے گی وہ جہنمیوں کا میل و کچیل نکال کر، ان کے خون و پیپ کو نکال کر دیا جائے گا کہ تم یہ پیو، یہ تمہاری سزا ہے، تم دنیا میں ہماری حرام کردہ چیز کو استعمال کرتے تھے، لہذا اب اس چیز کو اختیار کرنے والے بنو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بنیادی اور اہم ترین چیز ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے یہ خرابی اور اس لعنت کو دور کریں، اور ماں باپ اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اچھی صحبتیں اختیار کرے۔ غیروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں، غیروں کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں بھی لوگ شراب کی لعنت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہماری صحبتیں اچھوں کے ساتھ ہونی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جہاں اخلاق خراب ہو رہے، جہاں ایمان خراب ہو رہا، جہاں کیفیت انسان کی متاثر ہو رہی ہے، اگر آدمی وہاں پر جیے گا تو پھر نقصان اٹھانے والا بنے گا۔ ایک امریکہ کے ماہر نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے اس بات کی گارنٹی دے دو کہ تم شراب کو پابندی لگا دو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا سے آدھے پاگل خانے ختم ہو جائیں گے، آدھے دواخانے ختم ہو جائیں گے اور آدھے جیل ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ شراب کی وجہ سے بیمار ہو رہا، دواخانوں کو جا رہا، شراب کی وجہ سے عقل سٹیاری، پاگل خانوں میں شریک ہو رہا، شراب کی وجہ سے قتل و خون کر رہا اور جیلوں میں جا رہا۔ تو یہ اگر انسان اس پہ قابو پا لے گا تو دنیا کے آدھے پاگل خانے، آدھے جیل اور آدھے دواخانے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ایک حساس اہم ترین چیز ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اور پروان چڑھتے عمر کے خاص کر افراد کو اس پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہماری اپنی زندگی بنے، ہمارا اپنا معاشرہ بنے، ہمارا اپنا گھر بہترین انداز میں تعمیر و ترقی ہونے والا بنے۔ کہ یہ بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے نیو ایئر نائٹ کی چند مثالیں دی کہ اس میں اتنی شراب پی گئی، اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں بے شمار۔ اس وقت جتنے لوگ بڑے بڑے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، چاہے بے قصور آدمی جا رہا اس کو لا کر مار دیے، آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 4-5 نوجوان تھے، نشے میں دھت تھے اور اس میں لا کر مار دیے، چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں، ایک بے قصور انسان کی جان چلی گئی۔ تو ابھی نیو ایئر نائٹ کا ایک واقعہ اسی اخبار نے لکھا ہے کہ پورے ملک کے بدترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ دلی کے اندر اسی نائٹ میں شراب کے نشے میں دھت نوجوان کار میں جا رہے تھے، ایک لڑکی بائک پر 2 ویلر پر جا رہی تھی، اس کو انہوں نے ٹکر دی، اس لڑکی کے کپڑے کار کے ٹائر میں، پاؤں پہیوں میں پھنس گئے اور کئی کلومیٹر تک اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے کار میں لے جاتے رہے۔ چونکہ نشے میں مبتلا تھے، ان کو احساس نہیں ہوا کہ کوئی چیخنے والی چیخ رہی یا پکارنے والی پکار رہی۔ تو یہ بے حسی انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ پھر لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، گھر میں رزق کا برکت کا نہیں ہونا، رشتوں میں محبت کا نہیں ہونا، یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ چند بنیادی چیزیں نشے سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ماہرین نے لکھا ہے کہ 500 قسم کے نشے ہیں جو اس وقت دنیا میں رائج ہے، اور لوگ ان طریقوں سے نشہ لے رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ فلاں بندہ تو شراب نہیں پی رہا، لیکن ممکن ہے کسی اور طریقے سے وہ نشہ لے رہا ہو۔ فلاں بچہ تو اچھا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ بری صحبتوں میں رہ کر کسی اور ڈرگس وغیرہ یا کسی گانجا وغیرہ یا کسی افیون وغیرہ کے ذریعے نشہ لے رہا ہو، اور وہ خود اپنے آپ کو بھی برباد کر رہا، والدین کے نام کو بھی مٹی میں ملا رہا، خاندان کو بھی برباد کر رہا، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بھی تباہ کر رہا، اپنی صحت کو برباد، اپنے ایمان کو برباد، اپنی دنیا کو برباد، اپنے آخرت کو برباد۔ تو نشے سے پاک معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ اچھا ہوگا۔ جو اس لت میں مبتلا ہے، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ان کی ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ والدین خاص کر اس چیز سے بے فکر نہ ہو کہ تمہارے بچے رات میں تمہارے سونے کے بعد رات کے 2-2 بجے تک آ رہے، 3-3 بجے تک آ رہے، کچھ کام نہیں ہے، خالی بیٹھے ہوئے، تو سمجھیے وہ وقت کو ضائع کرے گا۔ آج وقت کو ضائع کر رہا، کل عمر اور صحت اور
ایمان کو بھی ضائع کرے گا۔ اس واسطے کہ بے مقصد زندگی گزارنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اب بے مقصد رات کے 2 بجے تک جگے، بے مقصد رات کے 3 بجے تک چبوتروں پر بیٹھے رہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان لوگوں کو درست کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جمعہ میں شریک کروائیں، ہر مسجد میں جمعہ میں شریک کروائیں۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہے ان نوجوانوں تک نہیں جاتی جو رات کے 3 بجے تک چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، جو رات کے 2 بجے تک موبائل کے گیموں میں رہتے ہیں، یا پوری رات گھومنے پھرنے سڑکوں کے چکر لگانے میں گزارتے ہیں۔ ہم ماں باپ کی ذمہ داری، باپ مسجد کو آ رہا روزانہ جمعہ کے دن اپنی اولاد کو کہہ دے، اپنے بچوں کو کہہ دے کہ بیٹا جمعہ کا دن ہے، تم جہاں نماز پڑھو، چاہے تم 1 بجے کی نماز پڑھو، 1:15 کی نماز پڑھو، 1:30 بجے کی نماز پڑھو، 2:30 بجے کی نماز پڑھو، لیکن جہاں جاؤ پہلے بیان سے پہلے جاؤ، تاکہ کچھ بات تمہاری عقل میں، کھوپڑی میں اور تمہارے دماغ میں اللہ اس کے رسول کی اترے، اس کا فائدہ تمہاری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ ہم دین سے اتنے بے فکر اور دین سے اتنے لا تعلق ہو کر جی رہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے حادثے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایکسیڈنٹس، ہماری آنکھوں کے سامنے بچوں کے بگڑنے، ہماری آنکھوں کے سامنے بچیوں کے بھاگنے کے واقعات آتے رہتے ہیں، لیکن جسم مردہ پڑا ہوا ہے، روح کے اندر کوئی احساس، کوئی تڑپ نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے، ہر فرد، باپ ہے، سرپرست ہے، بڑا ہے، جس اعتبار سے بھی ہے، وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے اور دین کا مزاج بنائے، اور مزاج بنے گا۔ لوگ خالی چیزوں پر پیسے ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، وقت ضائع کرنے۔ کل کتنے لوگ ہوں گے جو رات تمام جگے ہوں گے، لیکن فجر پڑھے وہ لوگ نہیں پڑھے۔ رات تمام جگنا، واہ واہ کرتے ہوئے، چیخ و پکار کرتے ہوئے آسان تھا، مشاعرے میں گئے تھے ہم، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا تھا؟ کتنے لوگ تھے کہ جن کو فکر ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، صرف کانوں کی لذت لینا میرا کام نہیں ہے، میرا کام اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے نبی کی فرمانبرداری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو ذکر کی گئی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔